السلام علیکم دوستو۔ ہر سال کے آغاز میں لوگوں کی بڑی تعداد نئے منصوبے بناتی ہے، اپنے آنے والے سال کے اہداف سیٹ کرتی ہے، نیو ایئر ریزولوشن کو حتمی شکل دے کر اس پر عمل کرنے کا ارادہ کرتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ سب اپنے منصوبوں اور اہداف کو کامیابی سے پورا کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں؟ تو جواب ہے نہیں۔ جی ہاں، تحقیق کے مطابق صرف 8% لوگ کامیابی سے اپنے سالانہ اہداف کی تکمیل کرتے ہیں۔ 25% لوگ پہلے ہی ہفتے میں اپنے منصوبوں کو ترک کر دیتے ہیں، جبکہ 60% لوگ 6 مہینے کے اندر اندر اپنے منصوبوں اور اہداف سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ وہ 5 باتیں شیئر کروں گا جن پر عمل پیرا ہو کر یہ 8% لوگ کامیابی سے اپنے سالانہ اہداف کی تکمیل کرتے ہیں۔ آپ بھی ان باتوں پر عمل کر کے کامیابی سے اپنے اہداف حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے پلانز اور اس کی منصوبہ بندی کو لکھنا۔ ایک بنیادی غلطی جو بہت سے لوگ کرتے ہیں وہ اپنے اہداف اور اس کی پلاننگ کو لکھتے نہیں، جس کی وجہ سے ایک تو یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا تھا، کب کرنا تھا، کیسے کرنا تھا اور کیوں کرنا تھا، جبکہ دوسرا یہ لوگ اپنی کارکردگی کو بھی ٹھیک طرح سے جانچ نہیں سکتے۔ جب تک ہمیں ان سب کاموں کے بارے میں آگاہی نہیں ہوگی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہر کام آسانی سے اور مقررہ وقت پر سر انجام دیں تو اس کے لیے آپ کو لکھنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ اپنے منصوبوں کو بھی لکھیں اور جو کچھ آپ نے ان اہداف کے حصول کے لیے کرنا ہے اس کو بھی ضبط تحریر میں لائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ بڑے سے بڑا ہدف بھی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک تحقیق جو کہ ہارورڈ بزنس اسکول میں 1979 میں کی گئی، جس میں طلبہ کے ایک گروپ جو کہ اپنی گریجویشن مکمل کرنے والا تھا سے کہا گیا کہ وہ اپنی زندگی کے اہداف کا تعین کریں۔ ان میں سے 84% طلبہ نے کوئی ہدف سیٹ نہیں کیا، 13% نے بغیر لکھے اپنے اہداف سیٹ کیے، جبکہ صرف 3% طلبہ نے اپنے اہداف اور اس کی پلاننگ کو لکھا۔ ان تمام طلبہ کا ڈیٹا محفوظ کر لیا گیا۔ 10 سال بعد ان طلبہ کے انٹرویو کیے گئے تو حیران کن نتائج سامنے آئے۔ وہ 13% طلبہ جنہوں نے لکھے بغیر اپنے اہداف سیٹ کیے تھے، وہ ان 84% طلبہ سے دوگنا کما رہے تھے جنہوں نے کوئی ہدف سیٹ نہیں کیا تھا، جبکہ وہ 3% طلبہ جنہوں نے اپنے اہداف اور اس کی پلاننگ کو لکھا تھا، وہ باقی 97% طلبہ سے 10 گنا زیادہ کما رہے تھے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق جو لوگ اپنے اہداف لکھتے ہیں ان کی کامیابی کا چانس اہداف نہ لکھنے والوں سے 42% زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، روزانہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا۔ دوسری بڑی غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ بڑے بڑے قدم اٹھا کر جلدی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ چھوٹے چھوٹے قدم بڑی منزل کی جانب پیش رفت ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کام روزانہ کرنے سے ایک تو انسان میں بڑے کام کرنے کا حوصلہ اور اعتماد پیدا ہوتا ہے، جبکہ دوسرا یہ چھوٹے چھوٹے اقدام بڑا کام کرنے کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ سٹریس میں آئے بغیر اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی کامیابی کے لیے بڑے اقدام کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ حقیقت میں بڑی کامیابی ثابت قدمی سے اٹھائے جانے والے چھوٹے چھوٹے اقدام کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ایک چائنیز کہاوت ہے، A journey of 1000 miles begins with a single step۔ کچھ بڑا کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ روزانہ اپنی منزل کی جانب ایک قدم بڑھائیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں اور آپ روزانہ 20 منٹ پڑھتے ہیں تو سال کے اختتام پر یہ 7300 منٹ یا 120 گھنٹے یا پھر 40 گھنٹوں والے ورک ویک بنتے ہیں، اور یہ تقریباً 25 کتابیں بنتی ہیں جو آپ ایک سال میں پڑھ لیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے قدم لانگ ٹرم میں کتنے بڑے نتیجے دیتے ہیں۔ نمبر 3، اپنا اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر AP مقرر کریں۔ اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر وہ آدمی ہوتا ہے جو آپ کی کارکردگی پر نظر رکھتا ہے اور آپ کو اپنے اہداف کے ساتھ جڑے رہنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ آپ اپنے اہداف AP کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ خاص وقفے کے بعد آپ کی کارکردگی کو جانچنے کے بعد آپ کو اپنا فیڈ بیک دیتا ہے کہ آپ کس حد تک کامیاب ہو رہے ہیں۔ وہ آپ کو ٹریک پہ رکھتا ہے اور ڈی ٹریک ہونے کی صورت میں پہلے آپ کو وارن کرتا ہے جبکہ بعد میں فائن بھی کر سکتا ہے۔ AP آپ کے اہداف کو حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ اپنے اہداف AP کے بغیر بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن AP کا ہونا اہداف کو حاصل کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ آپ بھی اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے AP کا انتخاب کریں۔ آپ کا AP آپ کی بہن یا کوئی اچھا دوست نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو آپ سے زیادہ فری نہ ہو اور آپ پر تعمیری تنقید کر سکے۔ آپ کوئی پروفیشنل بھی ہائر کر سکتے ہیں۔ لائف کوچز اچھے AP ہوتے ہیں کیونکہ وہ تعمیری تنقید کے ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں۔ AP سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو اپنے اس مہینے کا ہدف اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے
آپ نے جو کچھ کرنا ہے اس کی لسٹ دے دیجئے اور اس مہینے میں اپنے اے پی کے ساتھ 2 میٹنگز کریں اور فیڈ بیک لیں۔ اس کی روشنی میں اپنا اگلا لائحہ عمل طے کریں۔ آپ اس سلسلے میں ٹیکنالوجی کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ سٹک ایک بہت اچھی ایپ ہے جس میں آپ اپنا اے پی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ اپنا ہدف اور اس ہدف کو حاصل کرنے کا دورانیہ سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنا اے پی سیٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پینالٹی کی اماؤنٹ جو کہ کم سے کم $5 ہے وہ سیٹ کرنی ہوتی ہے اور اپنا اکاؤنٹ نمبر بھی ڈالنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنا ہدف اے پی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ آپ کی کارکردگی کو ہر ہفتے جانچنے کے بعد فیڈ بیک کے طور پر یس یا نو کرتا ہے۔ اے پی کے نو کرنے کی صورت میں وہ رقم آپ کے اکاؤنٹ سے کٹ جائے گی۔ اس طرح اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر آپ پہ پازیٹیو پریشر ڈالتا ہے جو آپ کو اپنے اہداف حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اپنے اہداف کو کامیابی سے حاصل کرنے کے لیے اپنا اے پی ضرور سلیکٹ کریں۔ نمبر 4، آسان اہداف سے شروع کریں۔ مشکل اہداف کو پانے کے لیے بہت زیادہ موٹیویشن اور ول پاور چاہیے ہوتی ہے۔ اگر آپ مشکل کام سے آغاز کرتے ہیں اور وہ حاصل کرنے میں آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں تو آپ کی موٹیویشن لیول اور ول پاور دونوں مان پڑ جاتی ہیں، جس کے بعد آسان اہداف بھی مشکل نظر آتے ہیں۔ اس لیے آپ کو ہمیشہ آسان اہداف سے شروع کرنا چاہیے۔ آپ اپنے اہداف کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کریں۔ ایک کیٹیگری مشکل اہداف، جیسے کسی بری عادت کو ختم کرنا، سگریٹ نوشی کی عادت سے چھٹکارا حاصل کرنا وغیرہ وغیرہ۔ بی کیٹیگری قدرے کم مشکل اہداف، جیسے کوئی آن لائن کورس کرنا، کوئی نئی سکل سیکھنا وغیرہ وغیرہ۔ سی کیٹیگری آسان اہداف، جیسے 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھنا، روزانہ 7 منٹ واک کرنا، ہر روز 20 منٹ کوئی کتاب پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ سی کیٹیگری کے اہداف سے آغاز کرنا قدرے آسان ہے۔ آسان کام کو کرنے کے لیے کم موٹیویشن اور کم ول پاور چاہیے ہوتی ہے۔ آسان کام مکمل کرنے سے آپ میں اعتماد آئے گا، اور جب ایک دفعہ آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ ردھم میں آ جاتے ہیں تو مشکل کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ کسی کام کو کرنے کا سب سے مشکل مرحلہ آغاز کرنے کا ہوتا ہے، اور آسان چیزوں سے آغاز کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ آسان کام کو کرنے کے لیے کم ذہنی اور جسمانی طاقت چاہیے ہوتی ہے، اس لیے ان کو کیری کرنا آسان ہوتا ہے۔ لہٰذا پہلے آسان کام کریں اور مشکل کام کو اس وقت کے لیے چھوڑ دیں جب تک آپ پر اعتماد نہیں ہو جاتے۔ نمبر 5، اگر مدد کی ضرورت پڑے تو مدد لیں۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ وہ کر نہیں سکتے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ جس طریقے سے اس کام کو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے یہی کام پہلے کیا ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، ان سے رابطہ کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیسے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کام کو کرنے کا ٹھیک طریقہ کیا ہے۔ آپ کے مینٹورز اور کوچز آپ کو کم وقت میں اہداف کو حاصل کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں، لہٰذا ضروری مدد لینے سے نہ گھبرائیں۔ مشکل موقعوں پر ضروری مدد آپ کے لیے بے حد مفید ہو سکتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور چینل کو بہتر کرنے کے لیے اپنی تجاویز نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ بہت شکریہ۔